معیشت مضبوط ہو, عوام خوشحال ہو, یہی قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا, اور اللہ کرے کہ یہ خواب ہم سب مل کر اس کو شرمندہ تعبیر کر سکیں انشاءاللہ. اچھا حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے, اور اس وقت صورت حال ہے ملک کی بہت زیادہ مہنگائی ہے, ڈالر قابو نہیں آ رہا, لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ جو آپ اور آپ کی قیادت مکمل خاموش ہے, تو عوام کی مشکلات کیسے حل ہوں گی جب مرکزی قیادت ساری خاموش ہو جائے گی؟ دیکھیں, آج اگر میں کہوں کہ سب اچھا ہے تو وہ ایک غریب مزدور کی پریشانی اور صبر پر سوالیہ نشان کھڑا کر دے گا. میں آج روز سوچتا ہوں کہ کس طرح جب بجلی کا بل آتا ہے غریب آدمی کے گھر میں, وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے, رات کو جس کے بچے بھوکے سوتے ہیں, کوئی اپنا موٹر سائیکل بیچ کر بجلی کے بل ادا کرتا ہے, کسی کے پاس اپنے والدین کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ آج گھر گھر کی کہانی ہے. اگر میں یہاں پر آ کر مہنگائی کا دفاع کروں گا تو وہ زیادتی ہے. میں پاکستانی کے ناطے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مہنگائی نے غریبوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں, اور جہاں پر ہم حقائق پر بات کرتے ہیں, یہ ضرور کہنا جائز ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں جس طرح معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور IMF سے کیے ہوئے معاہدوں کے برعکس پیٹرول کو 100 روپیہ مہنگا کر دیا گیا, سستا کر دیا گیا, تو ایک فقدان تھا اعتماد کا. اتحادی حکومت نے, میاں شہباز شریف نے, مسلم لیگ نون نے, نواز شریف صاحب کی قیادت میں IMF کے پروگرام کو دوبارہ سے ٹریک پہ لے کے آئے. یہ میں نہیں کہتا, تاریخ جب لکھی جائے گی تو پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کو بقا بخشی, اور اس میں اپنا جو ہے وہ سب کا کردار ہے, اس میں سب کا ہاتھ ہے. لیکن اس کے نتیجے میں آج 75 سال کی جو مس مینجمنٹ ہے, 75 سال میں ہم نے معیشت کو ترجیح نہیں دی. مارشل ادوار نے جمہوریت کا تسلسل جو ہے وہ برقرار نہیں رکھا. پالیسیوں کا تسلسل جو ہے, چاہے وہ معاشی ہو, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ ثقافتی ہو, چاہے وہ سماجی ہو, ان کا کردار ہوتا ہے تسلسل میں. آنے والی حکومتیں جو ہیں اس کو تیز تر کرتی ہیں, بہتر سے بہتر کرتی ہیں, ملک ترقی کرتے ہیں. آج میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ہمارے ہمسائے میں جتنے ملک ہیں آج وہ ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں. آج ہم اسی موڑ کے ارد گرد جو ہیں وہ چکر کاٹ رہے ہیں. تو میں نا امید نہیں ہوں. آج بھی جب دنیا میں, اقوام عالم میں فوڈ شارٹیجز کا تذکرہ ہے, پاکستان کے پاس ہزاروں ایکڑ, لاکھوں ایکڑ زمین ہے. یہ آپ کے بہاولپور میں, صحرا میں, اس کو اگر ہم آباد کریں, یہاں پر ہم گندم اور جو اجناس اگائیں وہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں. ایک بہت پوٹینشیل ہے. یہ صحرا کو جو ہے ہم سبز کر سکتے ہیں, جس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. اسی طرح افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آج کالا باغ ڈیم بن گیا ہوتا, 10 لاکھ ایکڑ اراضی جو ہے آج وہ سیراب ہوتی, فصلیں اگتی, کسان خوشحال ہوتا, ایکسپورٹ سے ہم ڈالر کماتے. اب دیامر بھاشا ڈیم وہ بھی سیاست کا شکار ہو گیا, اس پہ آج کام ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت سی ٹرینیں مس کر دی ہیں. اب کسی ٹرین کو مس کرنے کا ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. الزام تراشی روز ہوتی ہے, مہنگائی کی وجوہات پر ڈسکشن ہوتی ہے ٹاک شوز کے اوپر, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور آپ لوگوں کو حقیقت بتائیں, لیکن وہ وقت بڑی تیزی سے ہم کھو رہے ہیں. ہم سب کو مل کر, تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر, تمام وکلاء برادری کو مل کر, تمام بزنس کمیونٹی کو مل کر, تاجر کمیونٹی کو مل کر ایک 10 سالہ معاشی منصوبہ ترتیب دینا چاہیے. اور جو بھی الیکشن کی صورت میں جو بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے اس کو پابند کرنا چاہیے کہ 10 سالہ منصوبے کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا, اس کے تسلسل کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. یہ 10 سالہ منصوبہ پاکستان کو ایک گیم چینجر کی حیثیت سے
ترقی دے سکتا ہے, تقویت دے سکتا ہے, سالمیت کو اور مضبوط کر سکتا ہے. تو ہمارے پاس اب وقت بچا نہیں ہے, اور میری دعا بھی ہے اور میری کاوش بھی ہے کہ ہم اس 10 سالہ منصوبے کو, جس کو آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے, یہ میرا معاملہ نہیں ہے, یہ 24, 25, 26 کروڑ جتنے بھی اپنا سینسس کے بعد جو پاپولیشن کا تعین ہوتا ہے, ان غریبوں کا حق ہے. یہاں سے میں لوگ سنتا ہوں کہ جی لوگ باہر جا رہے ہیں, یہ 25 کروڑ لوگ کس کا کہاں کا ویزا لگا کے کہاں جائیں گے؟ انہوں نے یہیں پہ بسنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا ہے, اور مجھے کبھی یقین ہے, یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے گا. لیکن ایک مصمم ارادہ جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. 1 مہینہ ہو گیا حکومت کو ختم ہوئے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا, ابھی تک الیکشن کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آیا, کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی. ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ایز اے جمہوری جماعت کے لیڈر ہونے کے ناطے آپ کتنا کنسرن رکھتے ہیں اور کب تک دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے ملک میں؟ دیکھیں, بر وقت الیکشن ہونا ازحد ضروری ہے, اور آج جو ماحول ہے عدم برداشت ہے, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں. سیاسی کلچر بدقسمتی سے عمران نیازی خراب کر گیا, لوگوں کے گھروں پر دھاوا بولا گیا, جس طرح میں نے آپ کو 9 مئی کا ذکر کیا. تو الیکشن کے انعقاد کے لیے, فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو بھی لوازمات ہیں, چاہے وہ سینسس ہے, ڈی لمیٹیشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوگا یہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا. اگر اس الیکشن میں انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی, جس طرح دیگر جماعتوں کو تحفظات ہیں کہ جی سینسس ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد ہو, ایسے الیکشن ہو جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, اور جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے عوام کے ووٹوں سے, وہ آ کر اس ملک کی معیشت پر توجہ دے. میں جہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ازحد ضروری ہیں, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ معیشت کے لیے ایک 10 سالہ منصوبہ بھی اتنا ضروری ہے. اگر ملک میں معاشی افراتفری ہوگی, اگر سوشل انریسٹ ہوگا, اگر غریب جو ہے وہ احتجاج کرے گا کہ میرے گھر میں پیسے نہیں بچوں کو کھلانے کے لیے, تو پھر الیکشن کی کہانی بہت دور نکل جائے گی. دونوں چیزوں کو ہمیں ساتھ چلانا ہے, اور اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ جمہوریت میں پنہا ہے, اور الیکشن اس کا سب سے بڑا جو ہے ثبوت ہوگا کہ ہم انشاءاللہ معاشری واپس آئے تھے تو مسلم لیگ نون کی جو ان کی استقبالی ریلی تھی وہ پہنچ نہیں سکی تھی. اس مرتبہ تیاریاں مکمل ہیں, اس مرتبہ نون لیگ کا جو قیادت آ رہی ہے اس کا پراپر ٹائم پہ پہنچ جائے گی. اس میں یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ آپ نے اپنے دور میں 200 یونٹ والوں کو بجلی فری کا ایک پرپوزل دیا تھا, کہ آپ موجودہ حکومت کو آپ دیں گے, نگران حکومت کو ایسا پرپوزل ہو تاکہ غریب عوام جو موٹر سائیکل بیچ کے بل جمع کرا رہی ہے ان کو اس منصوبے پہ عمل درآمد کرنے کی توفیق. میں صبح یاد آ رہا ہے لوگوں کو, اپنا جو ہے وہ قوم کو یہ ضرور یاد دلاؤں گا کہ 100 یونٹ جو بجلی مفت کا منصوبہ تھا, جس سے پورے پنجاب کی عوام نے مستفید ہونا تھا, اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. آج جب بجلی کے بل جو ہیں عوام کو پریشان کیے ہوئے ہیں, اگر آج وہ 100 یونٹ مفت بجلی کا منصوبہ قابل عمل ہوتا تو لوگوں کو ریلیف ملتا. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ گندم پر اربوں کی سبسڈی دی گئی, پورے صوبے میں الحمدللہ سستا آٹا جو ہے وہ قوم کو میسر تھا. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.